محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی مہربانی اور عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں اور جنوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل کی نعمتیں، احسانات، انعامات بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی بھی طرح اللہ عز و جل کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ کہ سارے جنگلات کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر کا سارا پانی انک اور روشنائی بن جائے، تو بھی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ لقمان کی آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر کا پانی روشنائی اور انک بن جائے، تو بھی اللہ کے نعمتوں کو لکھنا ناممکن ہے۔ درخت ختم ہو جائیں گے، 7 سمندر کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات اور انعامات باقی رہیں گے۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی چھوٹی بڑی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ یہی کہ آپ اللہ کی ہر نعمت کے سلسلے میں دل سے اقرار کریں، اعتراف کریں، یہ نعمت جو مجھے ملی ہے، جو نعمت میرے پاس ہے، یہ صرف میرے رب ذوالجلال کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ جو نعمت میرے پاس ہے، صحت کی شکل میں، جوانی کی شکل میں، دولت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اگر آپ کے پاس کوئی دولت ہے تو آپ پہلے اپنے دل میں اقرار کیجئے، اعتراف کیجئے کہ یہ نعمت صرف میرے رب کی طرف سے ہے، کسی دوسرے کی طرف سے نہیں۔ دوسری چیز، اپنی زبان سے بھی شکر کے الفاظ، پروردگارہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، رب ذوالجلال تیرا انعام ہے، اپنی زبان سے بھی کہیں۔ پھر تیسری بہت اور اہم چیز، ان ساری نعمتوں کو اللہ کی مرضی اور خوشی حاصل کرنے میں استعمال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں آپ پر ہیں، آپ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے آپ غلط راستوں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں اللہ کی دولت کو، اللہ کی نعمت کو استعمال کریں، خرچ کریں، تو یہ ناشکری ہے۔ اور جو بھی آدمی دل سے ناشکری کرے، زبان سے ناشکری کرے، یا نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ کی ناشکری کرے، ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، انتباہ ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم کفر کرو، کفران نعمت، ناشکری کرو، تو جان لو کہ میرا عذاب، میری پکڑ، میری گرفت بڑی دردناک ہے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد اور کچھ ضروری باتیں بتانے کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 153 150 پر 3 کی تلاوت کی ہے۔ مناسب سمجھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ اللہ عز و جل اس آیت میں فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک میرا یہ راستہ بس صرف یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اب اللہ عز و جل اس کے بعد حکم دیتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، تم سب مل کر اس راستے کی پیروی کرو، تم سب اس راستے پر چلو۔ فَاتَّبِعُوهُ، پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستے، پگڈنڈیاں، چھوٹے موٹے دوسرے راستے، ان پر نہ چلو،
ان کی پیروی نہ کرو تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، گروہ گروہ ہو جاؤ گے، فتفرق بکم عن سبیلہ، اس طرح بٹ جانے، آپس میں اختلاف کر لینے کی وجہ سے صحیح اور درست راستہ جو تھا تم اس سے بھٹک جاؤ گے، اس سے دور نکل جاؤ گے۔ فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ عز و جل تمہیں تاکید کے ساتھ نصیحت کے طور پر، وصیت کے طور پر بتاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے کئی ایک صحابہ سے مسند احمد میں، اسی طرح سنن کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاڑی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے مبارک ہاتھ سے آپ نے ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی بڑی لکیریں آپ نے کھینچی، ایک لکیر بالکل سیدھی اور اس کے دائیں بائیں رائٹ اور لیفٹ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا دین ہے، اور دائیں بائیں جو چھوٹی موٹی لکیریں ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ یاد رکھیے، جو سیدھی لکیر ہے یہ مخلوق کو اپنے خالق کے پاس پہنچانے والی لکیر ہے، یہ راستہ انسان کو اپنے خالق کے پاس پہنچانے والا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جو چھوٹی موٹی لکیریں ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ اور جو آدمی سیدھا راستہ چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے راستوں میں پگڈنڈیوں میں جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ تفصیل بتانے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی یہی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بے شک یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے، درست اور سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس پر چلو، اور دائیں بائیں جو پگڈنڈیاں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان سے بچو، اگر تم ان میں جاؤ گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ عز و جل کی تاکید کے ساتھ وصیت ہے، حکم ہے اور نصیحت ہے، لہذا ہم میں سے ہر آدمی کو ہوش رکھنے والے، عقل رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہر مسلمان مرد عورت کو اپنے دل و دماغ میں اس آیت کو اور اس آیت کی روشنی میں جو حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، دونوں باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے عربوں کا حال کیا تھا، دنیا کی حالت کیا تھی، وہ لوگ اپنے معبود کے سلسلے میں، اپنے خالق کے سلسلے میں کیا کیا غلط باتیں، کیا کیا غلط عقیدہ وہ رکھتے تھے، قرآن مجید اسے بیان کرتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا تو آپ نے یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں کی، جن مورتیوں کی، جن درختوں کی، جن جگہوں کی لوگ عبادت کرتے تھے یا عبادت کی نیت سے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تمام کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سب شرک ہیں اور شرک کی نشانیاں، شرک کی علامتیں ہیں۔ شرک کا مطلب یہ کہ آپ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتے ہیں، جبکہ خالق ہمارا صرف ایک ہے، اکیلا ہے۔ جب ہمارا خالق، مالک اور رازق اکیلا ہے تو ہماری عبادت کا مستحق، ہماری بندگی کا مستحق، ہماری اطاعت و فرمانبرداری کا حق رکھنے والا بھی صرف اللہ رب العزت ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادت اور بندگی کا حق کوئی رکھتا ہے
تو صرف ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں، نہ کوئی اللہ کا مقرب ترین فرشتہ، اللہ کے نزدیک اونچا مقام رکھنے والا فرشتہ ہماری عبادت کا حق رکھتا ہے، نہ اللہ کا کوئی نبی نہ رسول، اور اسی طرح نہ اللہ کا کوئی بھی ولی ہماری عبادت اور بندگی کا حق نہیں رکھتا، مگر ہماری عبادت اور بندگی کا حق ہے، اطاعت و فرمانبرداری کا حق کسی کو ہے تو صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ یہ بات ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں ہونی چاہیے، چاہے اس کے سامنے کیسا بھی فتنہ آئے، کیسی بھی آزمائش آئے، وہ اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں، اللہ عز و جل کے ایک اور اکیلے ہونے کے سلسلے میں پوری طرح یقین کے ساتھ عقیدہ رکھے، ایمان رکھے کہ میرا رب ایک ہے، اکیلا ہے، وہی میرا خالق ہے اور رازق ہے، مجھے عبادت اور بندگی کرنی ہے تو صرف اسی کی کرنی ہے، میری عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو صرف ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے، اور یہی باتیں جب ہمارے دل میں آ جائیں تو اس بات کو اپنے دل کی حد تک نہیں رکھنا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے بچوں کو بولیں گے، بتائیں گے، ان کو سکھائیں گے، یعنی صحیح عقیدہ، توحید کا عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھائیں گے، تب کہیں چل کر ہماری ذمہ داری کچھ ادا ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں صحیح عقیدہ جان لیا، صحیح عقیدے کو اپنا لیا اور اپنی زندگی میں گزار رہا ہوں، میرے گھر میں، میرے محلے میں، ہماری آبادی میں اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے، مشرک لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سے پوچھے گا، اللہ سے یہ سوال ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ توحید کے سلسلے میں صحیح معلومات ہم رکھیں، صحیح عقیدہ ہم رکھیں، اور صحیح عقیدے سے متعلق باتیں اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو بتائیں کہ صحیح عقیدہ یہ ہے، توحید کا عقیدہ یہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت اپنی ذات میں ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے کاموں میں بھی ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ بات بھی توحید کے سلسلے میں تفصیل کے طور پر ہم میں سے ہر مسلمان کے ذہن دماغ میں ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے، سب سے بڑی دولت آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کون سا سرمایہ قیمتی ہے، کون سی پونجی آپ کے پاس انمول ہے اور قیمتی ہے، ہو سکتا ہے اکثر یہ کہیں میرے پاس کھیت ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس فلاں ہے، مگر اللہ کے کچھ بندے اور اللہ کی کچھ بندیاں ایسی ہوں گی جو صاف طور پر آپ کو جواب دیں گی کہ اگر میرے پاس کوئی دولت ہے، کوئی قیمتی سرمایہ ہے، انمول مال میرے پاس ہے تو میرا صحیح عقیدہ ہے، اللہ پر سچا ایمان ہے، اللہ پر صحیح یقین ہے، یہی میری پونجی ہے، اور یہ پونجی، یہ سرمایہ ایسا کہ انسان کی دنیا کی زندگی میں کام آنے والا، انسان کی برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں کام آنے والا، اسی طرح آخرت میں انسان کی نجات کا دار و مدار بھی، انسان کی نجات بھی اسی پر ہے کہ وہ توحید کا ماننے والا تھا یا شرک کرنے والا تھا، اللہ کو ایک اور اکیلا مانتا اور صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا تھا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، یا اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک کر لیا تھا۔ ایسا غلط عقیدہ، شرکی عقیدہ اگر کوئی دل میں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوری اپنے دل سے شرک کو نکالے اور توحید کو اپنائے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھتے سنتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، ایک نہیں کئی جگہ اللہ نے اعلان کر دیا، اور ہر نبی کی زبانی،
اور ہر آسمانی کتاب کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کو مانے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہ جائے۔ انبیاء کی تاریخ کو لے لیجئے اور آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کے بارے میں بھی آپ جانکاری حاصل کیجئے۔ سب کی تعلیمات کا، سب کو اللہ نے جو پیغام دیا اس کا خلاصہ بس یہی ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، سب کی طرف یہی پیغام تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، صرف میری بندگی ہونی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پر بلایا تھا، اس وقت بہت سی باتیں ہوئی، نماز کی بات آئی تو اللہ رب العزت دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کیا فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھیے عقیدے کا مسئلہ ہوا، عبادتوں کا مسئلہ ہوا، سب میں صرف اللہ عز و جل ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی نہیں۔ محترم حاضرین، صحیح عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقیدہ توحید کو قرآن اور سنت کی بنیاد پر سمجھ جائیں، اسے اپنا لیں تو یقین رکھیے اللہ کے فرمان کے مطابق آپ کا تعلق آسمان والے سے، اللہ رب العزت سے جڑ گیا، آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا۔ اگر آپ شرک کریں گے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بندگی کریں گے، کسی کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے، کسی کے پاس اپنی پیشانی رگڑیں گے، کہ شرک کی کوئی بھی شکل ہو، تو یقین رکھیے تو آپ کا تعلق جو آسمان والے رب ذوالجلال سے تھا وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ رب العزت بتاتا ہے جو آدمی شرک کرتا ہے وہ آدمی آسمان سے گرتا ہے، آسمان سے اچانک، سمجھیے کیوں، شرک کرنے کی وجہ سے توحید کی رسی جو تھی وہ کٹ جاتی ہے، آسمان سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو ایسا آدمی آسمان سے نیچے گرے گا۔ یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، اللہ عز و جل کی بات ہے۔ سورہ حج کی اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی کو شریک کرے گا، چاہے وہ کسی فرشتے کو اللہ کے ساتھ شریک کر لے، کسی نبی کو شریک کر لے، کسی ولی کو شریک کر لے، انجام اس کا ایک ہے۔ اپنی جگہ غلط فہمی میں، دھوکے میں نہیں رہنا کہ میں تو فلاں ولی کو مانتا ہوں، میں فلاں فرشتے کو درمیان میں رکھتا ہوں، میں فلاں نبی کا واسطہ رکھتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ معاملہ یہاں اللہ کی توحید کا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہے۔ اللہ عز و جل نہ کسی فرشتے کو اپنے درمیان رکھا، نہ کسی نبی کو اپنے درمیان رکھا، نہ کوئی ولی اللہ اور بندوں کے درمیان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں تعلق بندے کا ایمان کی بنیاد پر براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ جب بندہ شرک کرتا ہے تو شرک کی وجہ سے آسمان سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، آسمان سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، اور کٹنے کے بعد اس مشرک انسان کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اللہ رب العزت اسی آیت میں آگے فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے الٹے منہ گر گیا، اچانک گر گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب وہ جو آسمان سے گرا تو پرندے اسے اچک لیں۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوائیں اسے دور دراز کسی کھڈے میں، کسی جنگل میں جا کے گرا دیں۔ تو دیکھیے جب تک وہ توحید پر تھا اس کا تعلق اللہ رب العزت سے تھا، جب اس نے شرک کیا تو اللہ کا رشتہ کٹ ہو گیا، اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، تو اب آدمی آسمان سے جو گرا تو وہ پرندوں کے غذا بن جائے گا، یا ہوائیں اسے کسی دور دراز جگہوں میں جا کر گرا دیں گی۔ تو شرک کا اتنا بڑا برا نتیجہ ہے، انسان
قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العزت نے جہاں بہت سی باتیں بتائیں وہاں شرک کے تعلق سے یہ بھی بتایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اللہ رب العزت جب نقل کرتا ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بے شک جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، دوسرے کو عبادت میں، بندگی میں، اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، کسی کو شریک کرے گا۔ جب بھی آپ سنتے ہیں تو آپ فرشتے کو ذہن میں رکھیے، نبی اور رسول کو ذہن میں رکھیے، ولی کو بھی ذہن میں رکھیے۔ کسی کو بھی آپ اللہ کے ساتھ شریک کریں گے یا ان سب کو چھوڑ کر کسی کو، اللہ کو بھی چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، اپنی عبادت کا اسے مستحق سمجھیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ کی اس آیت میں دیکھیے اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے، انہو من یشرک باللہ، بے شک جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حساب کتاب کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب شرک کرنے والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسے جہنم سے، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ خود بتائیے کہ شرک کرنے والا جب جنت سے محروم کر دیا گیا، جب جنت سے اسے دور کر دیا گیا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہاں جائے گا وہ؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ کو جواب ڈھونڈنے میں مشکل ہو سکتا ہے، اللہ عز و جل بھی فرماتا ہے وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور شرک کرنے والوں کو اللہ عز و جل ظالم کہتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ شرک کرتے ہیں، کسی نبی کی عبادت کرتے ہیں، کسی ولی کی عبادت کرتے ہیں، یا ولی کو اپنے اور رب کے درمیان وسیلہ مانتے ہیں، جیسے آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان کا دیکھ لیں گے، صوبائی سطح پر دیکھ لیں گے، ناگور ولی معلوم نہیں کتنے ولی بنا کے رکھ لیے ہیں، اور لوگ اپنی جگہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کے پاس ناگور کا ولی، اجمیر کا ولی، فلاں محبوب سبحانی، کوئی بھی سمجھیے اللہ کے پاس میرا سفارشی ہو جائے گا، مجھے اللہ کے پاس سے بچا لے گا، اللہ کی سزا سے، جہنم سے مجھے بچا لے گا۔ دھوکے میں مت رہیے، شیطان آپ کو ایسے ہی ورغلاتا ہے، ایسے ہی آپ کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ جو نیک تھے اپنی جگہ نیک، چاہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ، ان کی نیکیاں آپ کو کام نہیں آئیں گی، امت کے کسی فرد کو کام نہیں آئیں گی۔ اگر وہ ولی تھے تو ان کی ولایت ان کے حق میں، آپ کو ان کی ولایت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ شیطان آپ کو دھوکہ دے گا، یہ تو بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر سب سے بڑا مقام، ولی کا مقام کس کو دیا گیا ہے؟ جاہلوں نے کس کو دیا ہے؟ مشرکوں نے کس کو دیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق اگر آپ صحیح معلومات حاصل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ پہلی فرصت میں توبہ کریں گے، پہلی فرصت میں توبہ کریں گے، شرک سے اپنے آپ کو نکال لیں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو موجودہ عراق ہے، وہاں کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، 471 ہجری میں پیدا ہوئے، 90 سال کی عمر پائے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، بعض کتابوں میں انسان ہونے کے ناطے بالکل غلط سلط باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، حدیث کے سلسلے میں ضعیف بلکہ من گھڑت حدیثیں بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، وہ مسلکن حنبلی تھے، نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، وہ حنبلی تھے۔ اور اسی طرح بعض مسائل میں فقہ شافعی کے مطابق بھی فیصلہ دیا کرتے تھے، یعنی حنبلی تھے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شافعی تھے۔ اب بتائیے دنیا میں یا ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں زیادہ لوگوں نے عالمی سطح پر جن کو بڑا پیر، بڑا ولی بنایا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، سمجھیے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے صاف طور پر بعض جگہوں میں لکھا بھی ہے
وہ خود صحیح العقیدہ تھے. عقیدہ توحید کے سلسلے میں مختلف عرب علماء کی باتیں ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے. انہوں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے واسطہ بنا لو، مجھے ولی بنا کر اپنا سفارشی سمجھ لو، انہوں نے نہیں کہا تھا. لوگوں نے آگے چل کر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تعلق سے غلط سلط باتیں، مبالغہ، اتنا ان کو اونچا کیا، گویا بعض مرتبہ تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اور نبیوں کو برابر کر دیا ہے. اور بعض اتنے اور بھی آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک ٹائٹل انہوں نے مقرر کیا، دستگیر. دستگیر کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ تھامنے والا، مدد کرنے والا. یہ نالائق اپنی آخرت برباد کیے ہوئے، اپنا عقیدہ بگاڑ کر لوگوں کا عقیدہ بھی بگاڑنا چاہتے ہیں. اس دستگیر کا جو لقب ان کو دیا گیا، اس کے پیچھے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ عز و جل اور عبد القادر جیلانی جنت کی سیر کو نکلے. جنت کی سیر کو نکلے. میں یہ واقعہ سناتا ہوں اس لیے کہ آپ کو ان کی ضلالت، جو ان کو ولی مان کر پورے شرک کے کام کرتے ہیں، ان کی گمراہی، ان کی ضلالت، ان کی جہالت آپ کو سمجھ میں آئے. کہتے ہیں کہ جنت کی سیر کو نکلے، وہ اس واقعے میں ایسے ہی لکھا ہے کہ اللہ کا پیر پھسل گیا، نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسل گیا تو عبد القادر جیلانی نے سہارا دیا. عبد القادر جیلانی نے ان کو اللہ کو سہارا دیا. ذرا سوچیے انسان کی عقل کہاں گئی؟ ایسے کسی بھی انسان کے سلسلے میں ایسی زیادتی، ایسا مبالغہ، ایسی بے بنیاد باتیں، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمانوں میں کب سے آ گیا؟ دیکھیے آپ عبد القادر جیلانی ہوں، ناگور والے ہوں، گلبرگہ والے ہوں یا اجمیر والے ہوں، ان سب کے متعلق یہ لوگ کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں. الغرض یہ سب باتیں بولنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایسے غلط عقیدے سے ہوشیار رہیے، غلط عقیدے سے ہوشیار رہیے، غلط لوگوں سے ہوشیار رہیے، غلط جگہوں سے ہوشیار رہیے. کہیں دھوکے میں پڑ کر بڑا بڑا پوسٹر، رنگ برنگا مختلف القاب کے ساتھ بڑے بڑے نام دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے، اپنی آخرت خراب مت کیجیے، اپنا ایمان مت بیچیے. آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، صحیح عقیدے کی آپ کو حفاظت کرنا ہے. اسی طرح اپنے بال بچوں کی بھی فکر کیجیے، گھر کی عورتوں کی اور بال بچوں کی فکر کیجیے. ان کے عقیدے کو سدھارنے، انہیں صحیح عقیدے پر باقی رکھنے کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے. لہذا اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، قرآن میں اور حدیث میں ہے. اور قرآن اور حدیث کی خدمت کے سلسلے میں علماء کرام، چاہے وہ مفسرین ہو، محدثین ہو، فقہا ہو، ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں. ان سے فائدہ اٹھائیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، عقیدے کی حفاظت کیجیے، بال بچوں کی حفاظت کیجیے. یہ فتنے دور تھے سمجھے، مگر ایسا فتنہ ہماری اس آبادی میں شروع ہو چکا. اس لیے یہ باتیں آج بولنے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تم سب اسی کی پیروی کرو. اگر شیطان کے بنائے ہوئے چھوٹے موٹے راستے، دائیں بائیں پگڈنڈیاں، اگر اس کو اپناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. آپ کو اللہ تو نہیں ملے گا، بلکہ شیطان جس کی پیروی آپ نے کی وہ ملے گا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، ان کی ایک بات سناتا ہوں، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. نبی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس کے پاس، یعنی شیطانوں کا باوا آدم جو ہے ابلیس، اس کی نظر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گناہ ہے اور دوسری چیز بدعت ہے. ایک چیز گناہ ہے اور دوسری بدعت ہے. گناہ کے مقابلے میں ابلیس کے نزدیک پسندیدہ چیز بدعت ہے، بدعت ہے. وہ خود بتاتا ہے کہ انسان گناہ کبھی چھوڑ سکتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے گا،
مغفرت مانگ لے گا، اس طرح اس کا معاملہ پاک صاف ہو جائے گا۔ مگر بدعت کو وہ دین سمجھتا ہے، اس لیے اس کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمیشہ اسی پر باقی رہے گا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کا انتظام ہو تو بدعت کو سنت کی ضد سمجھ کر کے چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوگا، ورنہ انسان بدعت کو دین سمجھتا ہے، اس لیے اس پر جم کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، جم کر رہتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، صحیح طور پر یاد رکھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔